تو واقعی بہت ہے، لیکن صلوات کا پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے۔ 12ویں امام کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صاحب کعبہ قوسین، ولی والدارین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد۔ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ وَالَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ، أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم یائس الذین کفروا من دینکم، باواز بلند تر صلوات۔ آواز بڑھا دیں۔ دعا ہے خلاق دو عالم مخدومہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ہماری اس پرخلوص عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ جتنے حضرات خالی دامن گھروں کو بند کر کے اس عزت والے دربار میں تشریف لے آئے ہیں، کائنات کی مالکن آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ جتنے بے اولاد مومنین ہیں، مالک سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جن کو بیٹیاں دی ہیں، مالک ان کی عزتیں محفوظ فرمائے۔ ہماری عزتوں والے وارث کو خدا جلد از جلد اذن ظہور عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ ماحول سے بے نیاز ہو کے، موسم سے بے نیاز ہو کے ابھی آواز آ جاتی ہے جی۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ۔ میں پڑھوں گا تو آواز آئے گی نا جی۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی شورۂ آفاق آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم فرما رہا ہے، میرا حبیب آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ آپ کے بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ آیت غدیر والے دن نازل ہوئی۔ خدا نے کنہیں کافر کہا، اس کے اوپر میں ایک اشرہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ ذرا طویل سفر کو مختصر وقت میں طے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو۔ پچھلوں کی بھی مرضی ہے جی۔ سامعین محترم، خدا کہہ رہا ہے کہ کافر غدیر والے دن مصطفیٰ کے دین سے مایوس ہو گئے، جبکہ غدیر میں کافر کوئی نہیں تھا۔ کافر تو مایوس ہو گئے، لیکن میری طالب علمانہ سوچ میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر کافروں کو مایوس ہونا ہی تھا تو شب ہجرت ہو جاتے، جب انہیں رسالت کے بستر پر امامت نظر آئی، نبوت کے بستر پر ولایت نظر آئی، رحمت للعالمین کے بستر پہ قاتل المشرکین نظر آیا، کافر اس دن مایوس نہیں ہوئے۔ پھر سفر طے ہوا اور 2 ہجری پورا سال چندہ اکٹھا کرنے کے بعد مکے کے کافروں نے بدر کے میدان میں مسلمانوں پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی۔ وہاں 1000 تعداد علماء نے لکھی ہے کہ بدر میں کافروں کی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ایکو تھوڑی کم کر دوں گا۔ میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں اور موسم کے اثر مجھے آپ کے چہروں پہ نظر آ رہے ہیں۔ حبس بھی ہے، گرمی بھی ہے، لیکن ذکر ان کا ہے جنہوں نے ہمیں دوزخ سے نجات دلانی ہے۔ تو تھوڑا بیدار ہو جائیں، اپنے چہروں سے تھکاوٹ کو اتاریں۔ مجھے سمجھ تو لگے کہ میں علی کو سوچنے والوں سے نہیں، علی کو ماننے والوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، کافروں نے آواز نہیں آ رہی بھائی؟ ادھر یہاں تو ڈبہ ہی نہیں ہے اور یہاں ڈبہ بند ہے۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پہ۔ سامعین محترم،
کافر ہجرت والی رات مایوس نہیں ہوئے، بدر کا میدان منتخب ہوا، 1000 کا لشکر تھا کافروں کا اور 313 مسلمان تھے، بڑی پتلی حالت تھی، گرمی کا موسم تھا، فاقے چل رہے تھے۔ وہاں عربیوں نے سارا سال مکہ کے اندر چندہ جمع کیا کہ محمد عربی کے دین کو آج جڑ سے اکھاڑ دینا ہے۔ جن بندوں کی توجہ میری طرف ہے اور جو ماحول سے بے نیاز ہو چکے ہیں ان کے لیے پہلا لفظ کہنے لگا ہوں، 313 مسلمانوں کی 313 افراد کی فوج کا واحد اور اکلوتا آسرا تھا علی۔ وہاں سے مکے کے بڑے بڑے پہلوان چل رہے تھے۔ جب بدر کے میدان میں افواج آ گئیں، جنگ کی ابتدا ہوئی۔ جنگ کے اختتام میں جب عمران کے بیٹے نے آج میدان میں پہلی دفعہ اپنی تلوار کے جوہر دکھائے اور ابھی ذوالفقار نازل نہیں ہوئی تھی، یہ علی کے ہاتھ میں ابو طالب کی تلوار تھی جو اس انداز سے چلائی ہے علی نے کہ سلیمان جیسے صحابی کو محمد سے پوچھنا پڑ گیا آج مدینے سے بدر میں کتنے علی لے کے آئے ہیں؟ یا مصطفیٰ کی آواز ہے سلیمان علی بھی کوئی کتنے ہوتے ہیں؟ علی تو صرف ایک ہے، آواز ہے تیری عزت کی قسم ہے، جو مشرق میں گرتا ہے وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا ہے، جو مغرب میں گرتا ہے وہ بھی کہتا ہے علی نے مارا۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ اس طرح لڑا ہے ابو طالب کا بیٹا۔ سلیمان جیسا صحابی حیران ہو گیا کہ آج مدینے سے کتنے علی آئے ہیں، اور حیران نہ ہوئیے گا یہ وہی علی ہے جو ایک وقت میں 40 گھروں میں افطاری کرنے جاتا ہے۔ مدینے کے اندر رمضان کے اندر صحابہ نے ایک ہی دن، پتہ نہیں خدا کی کیا مشیت تھی، کیا سمجھانا چاہتا تھا، باری باری سب سے پہلے سلیمان نے کہا آج کا روزہ میرے گھر، پھر ابو ذر نے کہا، پھر مقداد نے کہا، پھر کمبر نے کہا۔ سمجھ آ رہی ہے جی بات کی؟ آج کی افطاری میرے گھر۔ علی نے کسی کو بھی انکار نہیں کیا۔ اگلے دن سحری کا وقت فجر پڑھنے کے بعد سلیمان بولا کون ہے جو میرے مقدروں کو داد دے سکتا ہے؟ رزق بانٹنے والا علی رات میرے گھر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا۔ ابو ذر کی آواز آئی سلیمان رمضان کا مہینہ ہے، جھوٹ تیرے منہ پہ جڑتا کوئی نہیں، سحری کا وقت ہے، تو کہہ رہے علی میرے گھر تھا، علی رات میرے گھر تھا۔ ادھر سے ایک اور صحابی بولا علی میرے گھر تھا، 40 صحابیوں نے کہا علی رات کو میرے گھر تھا۔ سلیمان کی آواز آئی قریب کے لڑائی شروع ہو، چلو سرکار سے پوچھتے ہیں علی کس کے گھر تھا، ہم میں سے سچا کون ہے؟ سرکار حیران ہو کے فرماتے تم کہتے ہو میرے گھر تھا، علی رات میرے گھر تھا۔ فنزل جبرائیل علی الارض، جبرائیل زمین پہ نازل ہوا، سرکار کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے ان کو سمجھا دو علی کو نہ سوچیں، علی بھی سچا ہے، یہ بھی سچے ہیں، آپ بھی سچے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے رات علی میرے ہاں افطار کرنے آیا۔ رات علی پردہ وحدت میں توحید کا مہمان تھا۔ گھبرا تو نہیں گئی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ کافر مایوس نہیں ہوئے۔ پھر خندق کا میدان آیا، خندقیں کھودی گئیں، سرکار نے خود کھدائی میں حصہ لیا، مساوات کی مثالیں قائم ہو رہی تھیں۔ وہاں سے مکے کا وہ پہلوان سامنے آیا جو ناشتے میں پورا اونٹ کھا جاتا تھا، عمر ابن عبد ود سامنے آیا، اور اس نے کوئی ایسی بات کی کہ رحمت للعالمین کو کہنا پڑ گیا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ 35 چک والوں جسے محمد کتا کہہ دیں وہ کتا ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کون ہے جو اس کی زبان بند کرے؟ پورے عرب کو پتا تھا یہ وہ پہلوان ہے جو ناشتے میں پورا اونٹ کھا جاتا ہے۔ اتنا دراز قد، گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو اس کے پاؤں زمین چومتی تھی، اتنا دراز قد تھا۔ سرکار نے 3 دفعہ کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ فوج میں ایسے ہی چپ تھی جیسے آپ چپ بیٹھے۔ 3 مرتبہ علی نے کہا سرکار مجھے اجازت دے۔ سرکار نے فرمایا نہیں علی تم انتظار کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں ان میں کون کون ہے جو آج اس کے مقابلے میں جا سکتا ہے۔ باری باری سرکار نے ہر بندے سے پوچھا آپ جائیں گے؟ نہیں سرکار میں تو نہیں جاؤں گا۔
تم جاؤ گے؟ سرکار اس کا قد دیکھیں اور میرا قد دیکھیں، میں تو اس قابل ہی نہیں کہ میں اس کا مقابلہ۔ اچھا تم جاؤ گے؟ نہیں نہیں سرکار میں بھی نہیں جا سکتا۔ بھائی کوئی ہے جو اس کے مقابلے؟ چوتھی دفعہ علی نے کہا سرکار آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، مجھے اذن جہاد دے۔ سرکار نے فرمایا اچھا یا علی جاؤ میدان میں جاؤ۔ بھائی آپ لفظ سنیے گا، پچھلے بھی اور اگلے بھی، اور مجھے اس لفظ کی قدر چاہیے۔ سامعین محترم جعفر شاہ جی توجہ میری جانب رہے، اور میں لفظ بہت وزنی کہنے لگا ہوں۔ سرکار نے علی کو پیار کیا، سینے سے لگایا، اللہ کے حضور دعا مانگی اور علی کو میدان کی طرف بھیجا۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں شاہ دلدل سوار اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں گئے، پیدل چل کے علی میدان میں گئے ہیں۔ علی نے چلنا شروع کیا یا سرکار کے لشکر میں سے کچھ لوگوں کے نطفے کی خرابی سامنے آنے لگ گئی، اور مصطفیٰ کے پاس آ کے کہتے سرکار دیکھیں نا یہ علی آج کتنے تکبر سے چل رہا ہے۔ مصطفیٰ کی آوازیں زبان کو لگام دے، اللہ نے غرور کو خلق آج کے دن کے لیے کیا تھا۔ سرکار نے فرمایا یہ علی نہیں جا رہا، برز الاسلام کل اسلام کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کل دین کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ سرکار گھوڑے پہ کیوں نہیں بیٹھے تھے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ عرب کے بدو تو علی کے مقابلے میں گدھے کو بھی اپنا پیر مان لیتے ہیں، کہیں کل کو یہ نہ کہہ دے کہ سرکار نے علی کو کل ایمان نہیں کہا تھا، وہ تو گھوڑے کو کل ایمان کہا تھا۔ سرکار نے فرمایا ایک علی ہے جو کل ایمان بھی ہے، جو کل دین بھی ہے، جو کل اسلام بھی ہے، یعنی جو علی کی ولایت رکھے گا وہ مومن بھی ہے، وہ مسلمان بھی ہے، وہ دیندار بھی ہے، اور جس کے پاس علی کی ولایت نہیں وہ کافر بھی ہے، وہ مشرک بھی ہے، وہ منافق بھی۔ یہ آواز کھینچ رہا ہے۔ بھئی کمال ہو گئی، اتنا ٹھنڈا نعرہ، مل کے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے جی بات؟ کافر خندق میں بھی مایوس نہیں ہوئے۔ پھر بات آگے چلی، احد کا میدان آیا، کافر احد کے میدان میں بھی مایوس نہیں ہوئے، اور یہ تو وہ میدان تھا جہاں بڑے بڑوں کی بہادری کا امتحان ہوا۔ شیطان نے آواز دی، مصطفیٰ مارے گئے، گھبرا گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، علماء نے لکھا ہے وہ شیطان تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا۔ بہرحال ایک آواز گونجی کہ مصطفیٰ مارے گئے۔ بندوں نے تلواریں وہیں پھینکی، جن کو علی نے کہا تھا کہ یہ پہاڑ کی چوٹی کو تم نے نہیں چھوڑنا، انہوں نے کہا وہ سارے مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، ہم کیوں نہ لوٹیں؟ وہ بھی میدان میں آ گئے۔ سرکار حمزہ بھی کہتے رہے، اور پھر جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ سرکار مارے گئے۔ بندوں نے تلواریں چھوڑی اور بھاگ گئے وہاں سے۔ اگر کوئی حاجی بیٹھا ہے اور اس نے احد کی پہاڑی دیکھی ہے تو کم از کم وہاں جا کے حاجی صاحبان کے منہ سے تو نکل جاتے ہیں جو اس پہاڑ پہ بھی بھاگ کے چڑھ گئے تھے۔ بھائی ان کی سپیڈ کے کیا کہنے، موٹر وے پولیس بھی ان کی سپیڈ کو ریکارڈ نہیں کر سکتی۔ سامعین محترم بہرحال جو چڑھے ان کے تو کیا کہنے، اور جو بھاگے تو بندے نے دیکھا کہ سارے بھاگ رہے ہیں، ایک علی لڑ رہا ہے، ابھی تک ذوالفقار نہیں آئی۔ علی نے پورے لشکر کی تلواروں کو اپنی تلوار سے روکا، اور جب علی کی تلوار ٹوٹی تو فرمایا یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ سرکار نے کھجور کی ٹہنی کو پھینکا، اور علی نے پھر اس ٹہنی کا استعمال کیا۔ پھر دوسری ٹہنی آئی، جب تیسری آئی تو اللہ کی آواز جبرائیل جنت کے باغات میں سے ذوالفقار اٹھا۔ پھر علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑ گیا، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ذوالفقار زمین پہ آئی، علی کے ہاتھوں میں ذوالفقار کا آنا تھا۔ پھر لڑا علی بادشاہ اس طرح سے، اور علی نے مصطفیٰ کو اپنے شانوں پہ بلند کیا۔ مصطفیٰ کو اٹھا کے کہتا ہے او مکہ والو مدینہ والو، عرب کے بڑے بڑے جنگجو مارا نہیں گیا محمد، ہاذا محمد الرسول اللہ، ہاذا محمد الرسول اللہ، ہاذا محمد الرسول اللہ۔ ندائے غیبی آئی، محمد ابو طالب کے بیٹے کا ادھار یاد رکھنا، آج اس نے کہا ہے ہاذا رسول اللہ، کل غدیر کے میدان میں تو نے کہنا ہے من کنت مولا۔
فہذا علی، یہ ادھار تھا جو اترا. گھبرا گئے ہیں جی؟ بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں. آپ کی ہمت ہے جو اس ماحول میں بھی اتنی اچھے انداز سے مجلس سن رہے ہیں. علی کے شیعہ کیسے ہوتے ہیں؟ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے سن لیں کہ علی کے شیعہ کیسے ہوتے ہیں. داد ہو گئی، اب پیغام کی باری ہے. سامعین محترم، تبوک کے شہر میں ایک بادشاہ ہے جو رحلت کر گیا، انتقال ہو گیا، اور اس کے بھائی کو حکومت مل گئی، اور اس نے وصیت لکھی کہ میرے بیٹا ابھی کیونکہ بچہ ہے تو جب یہ جوان ہوگا تو یہ امانت اسے واپس کر دے. سمجھ آ رہی ہے جی بات؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ ہے معراج فضائل کی اگر آپ کی توجہ ہو تو. سامعین محترم، وہ چچا تخت پہ بیٹھ گیا، بچہ جوان ہوا، بچے کا نام تھا فتح. بچپن سے ہی ماں نے خوراک ایسی دی، بڑا پہلوان بن گیا. سمجھ آ رہی ہے جی بات؟ تھوڑا مسکرا تو دیں، مجھے سمجھ تو لگے آپ سن رہے ہیں. سامعین محترم، بچہ جب بڑا ہوا تو جب گھر کی بادشاہت تھی اور باپ کی وصیت تھی تو ماں نے بچے کو باپ کا وصیت نامہ پکڑایا اور کہا کہ جاؤ یہ چچا کو دو اور انہیں کہو کہ اب حکومت ہمیں دے دیں. چچا نے کہا کہ حکومت میں تمہیں دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، مدینے کا ایک بہادر جوان ہے، اس کا سر قلم کر کے لانا ہوگا. بچے نے کہا جی ٹھیک ہے. جیسے ہی بچے نے مطمئن ہو کے کہا نا جی ٹھیک ہے، تھا علی کا دشمن لیکن جانتا تھا. کہتا ہے ہلکے میں نہ لینا، وہ ہم جیسا نہیں ہے. کہتا ہے اچھا، جسے چچا کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسا نہیں ہیں وہ واقعی کوئی بڑا سورما ہے. فتح نے 11 جوانوں کو لیا اور مدینے کے باہر آیا. صبح کا وقت تھا. یہاں بنو ہاشم کے محلے میں سے ایک جوان ہے جس نے چہرے پہ نقاب لیا ہے اور بیلچہ اٹھا کے وہ باہر آ رہا ہے. اس کو بلا کے کہتا ہے تم مدینہ کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا جی میں مدینے کا رہنے والا ہوں. اچھا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہو تو بتاؤ ادھر کسی علی کو جانتے ہو؟ تو اس جوان نے کہا جیسے میں جانتا ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا. اچھا تم علی کو جانتا ہے؟ علی کا قد کتنا ہے؟ جوان کہتا ہے مجھے دیکھ لو میرے جتنا ہی ہے علی کا قد. اچھا اس کی ادائیں کیسی ہیں؟ کہا فی الحال میرے چہرے پہ نقاب ہے. ویسے آپ علی کا کیوں پوچھ رہے ہیں ایک صلوات پڑھنے والے محمد کی ذات کا؟ آؤ جی توجہ ہے جی بات پہ. آپ علی کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم کسی اور کو نہ بتانا. اس طرح میں تبوک قبیلے کا شہزادہ ہوں اور میرے چچا نے کہا ہے کہ اگر تم علی کو مار دو گے اور اس کا سر لے کر آ جاؤ گے تو میں تمہیں حکومت دے دوں گا. لو جی تمہید ختم ہو گئی ہے اور بس یہی پیغام ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. پھر کہتا ہے اچھا بتا علی کے بازو کیسے ہیں؟ تو اس جوان نے کہا یہ بازو دیکھ رہا ہے ان بازوؤں جیسے. کہا اچھا تو اگر علی اتنا ہی تیرے سے ملتا ہے تو پہلے میں تیرے ساتھ دو ہاتھ نہ کر لوں، مجھے پتا تو چلے کہ علی لڑتا کیسے ہے. سامعین محترم یہ جوان کہتے ویسے ہم پہلے کسی سے لڑتے نہیں، اور اگر کوئی ہم سے لڑنے کی ضد کرے تو پھر ہم ایسے لڑتے ہیں کہ دوبارہ وہ علی کا نام سن کے بھی گھبراتا ہے. سامعین محترم اس جوان کے اوپر اس نے 10 سے 12 وار کیے اور اس کے ہاتھ میں جو بیلچہ
بیلچہ تھا، اس جوان نے وہ بیلچہ بھی رکھ دیا اور ہر وار اس کا خطا گیا. کہتے ہیں اچھا اب تو جوان، اب تو حملہ کرنا. تو اس جوان نے اس کی کمر بند میں ہاتھ ڈال کے زین سے اس کو بلند کر لیا. یا اٹھا ہوا یہ فتح کہتا ہے تجھے محمد کا واسطہ مجھے زمین پہ واپس بھیج دے. سامعین محترم جیسے ہی یہ زمین پہ واپس آیا، علی نے چہرے سے نقاب ہٹایا، آوازیں جسے قتل کرنے آیا تھا وہی علی میں ہوں. جن بندوں کی توجہ بھی میری جانب ہے، سامعین محترم یہ کہتا ہے اچھا اب میں نام بتاؤں گا اس جوان کا اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بتائے گی کہ کون سا بندہ ہے جو ماں کی جھولی سے عزاداری میں آ رہا ہے. سامعین محترم یہ بندہ کہتا ہے سرکار مجھے اپنا شاگرد کر لیں، مجھے اپنا غلام کر لیں، مجھے بھی یہ جنگ کے ہنر سکھا دیں، میں تو اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھتا تھا. فرمایا اچھا آج ہم تمہیں اپنی غلامی میں قبول کر رہے ہیں، تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فتح ہے. فرمایا آج کے بعد تو فتح نہیں، آج کے بعد تجھے ہم قمبر بنا رہے ہیں، آج کے بعد تو قمبر ہے. نام سنے جی جناب قمبر؟ وہ جناب قمبر جسے پیار ہی اتنا تھا علی سے. اور یہ جناب قمبر ڈرتے تھے ہر وقت کہ کہیں مجھے سرکار اپنی غلامی سے آزاد نہ کر دیں. اور قمبر کو عربی زبان میں چکور کو قمبر کہا جاتا ہے. سرکار نے پرندے کے نام پہ اس کا نام اس لیے رکھا تاکہ زمانے کو بتا دیں آل محمد اپنے غلاموں کو بھی پرندوں کی طرح آزاد چھوڑ دیتے ہیں. سامعین محترم گھبرا تو نہیں گئے جی؟ بس میں بات آخری مطالب پر لے آیا ہوں. جناب قمبر غزوہ خیبر جب فتح ہوا تو سرکار کو بے تحاشا مال غنیمت دیا گیا امام علی علیہ السلام کو. 3 7 32 یا 133 اونٹ جن کے اوپر سونے چاندی جواہرات اور کھانے پینے کا سامان تھا. جناب قمبر اونٹوں کی مہار پکڑ کر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور گھبرا تو نہیں گئے جی؟ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ موضوع پڑھے نہیں جاتے تو پھر پڑھنے والا بھی پریشان ہوتا ہے کہ کہیں بعد میں یہی نہ کہا جائے کہ ٹھنڈی پڑی سو. سامعین محترم جناب قمبر یہ مہار اونٹوں کی پکڑ کے آ رہے ہیں. سامنے ایک فقیر آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ عنایت کر دیں. تو علی بادشاہ نے فرمایا قمبر اونٹ کے اوپر کھانے پینے کا سامان پڑا ہے، وہ اس کو دے دو. قمبر فرماتے ہیں میں نے کہا یا علی اتنے اونٹوں میں کہیں صندوق میں پڑا ہوگا. فرمایا اچھا صندوق ہی دے دو. کہا اب صندوق کون سے اونٹ پہ ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اونٹ ہی دے دو. تو کہا سرکار اتنے اونٹ؟ کہا ہاں قمبر اس کو سارے اونٹ دے دو. قمبر نے فوراً سارے اونٹوں کی مہار اس کے ہاتھ میں دی. چپ کر کے قمبر چل پڑا. جو پہلے سوال کر رہا تھا اب خاموش ہو گیا. اور جناب قمبر چل رہے تھے یا پیچھے سے وہی بھکاری کہتے ہیں او سخی کے سخی غلام مجھے بتاتا جا اب تو نے علی سے سوال کیوں نہیں کیا؟ تو کہا جناب قمبر فرما رہے ہیں تو مدینے والے ان سیدوں کی سخاوت کو نہیں جانتا. مجھے ڈر تھا کہیں علی یہ نہ کہتے قمبر تو بھی اس کو ہدیہ ہو جا. کہیں ایسا نہ ہو. یہ ہیں علی کے شیعہ. اور جو مدینے والے سیدوں کا ہو جاتا ہے نا پھر مدینے والے سید اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. ایک درزی کے پاس علی بادشاہ جناب قمبر کو لے کے گئے اور دو کپڑے تھے. تو درزی نے تنزن کہا کہ ایک ذرا اچھی معیار کا کپڑا ہے اور ایک ذرا ہلکا ہے. تو یا علی آپ کا کون سا سینہ ہے اور قمبر کا کون سا سینہ ہے؟ ابھی علی خاموش تھے. جناب قمبر فرماتے ہیں تو نہیں جانتا میں غلام ہوں، وہ سردار ہے، اچھے والا ان کا ہے، ادنا میرا ہے. علی فرماتے ہیں قمبر خاموش ہو جا، اچھے والا تیرا ہے، جسے یہ ہلکا کہہ رہا ہے وہ میرا ہے. وہ درزی رو پڑا. کہتے اتنی سخاوت. قمبر کہتے دعا کر جب تک قمبر زندہ ہے میں علی کی غلامی میں رہوں، مجھے علی کبھی آزاد نہ کرے. یہ معیار ہے شیعت کا جو علی کو مانتے ہیں. میرے بھائی مجھے بار بار ایک کلپ بھیج رہے تھے اور یہ ہمارے پاس واحد پلیٹ فارم ہے یہ منبر حسین جہاں سے ہم کوئی پیغام دے سکتے ہیں. میں منت ہی کر سکتا ہوں کہ یہ جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں نا یہاں صرف آپ نہیں بیٹھے ہوتے. یہاں وہ مخلوقات آ کے بیٹھتی ہیں جن کو آپ انسانی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے.
یہ جو لکڑی کا منبر ہے یہ صرف میز نہیں، اس کو ہم قبر حسین کی شبیہ سمجھتے ہیں، اور یہ جو کرسی ہے یہ منبر رسول کی شبیہ۔ اللہ جانے ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ٹک ٹاک کا دور ہے، آپ ہر چیز جو فضولیات ہیں وہ مذہب تشیع کی آپ اٹھا کے ٹک ٹاک پر دے رہے ہیں، فیس بک پہ دے رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسی شیعت ہے۔ ہم تو ابھی ان 64 چادروں کو رو رہے ہیں جو نیزوں کے ساتھ اتری تھی، اور آپ اسی زینب کی کنیزوں کی ماتم کرتے ہوئے کی ویڈیوز ٹک ٹاک پر چڑھا رہے ہیں۔ خدا را اس چیز کا خیال کیا جائے۔ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا، اگر کوئی پردے کے اندر کوئی خاتون آپ کی ویڈیو بنائے تو اسے ٹوکا جائے۔ آپ سیدہ زینب کی کنیزیں ہیں، آپ اس مخدومہ کی کنیزیں ہیں جس کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا۔ کہیں تبرکات کی بے حرمتی ہو رہی ہے، میں غلط بات کر رہا ہوں؟ اکبر کے جنازے پہ آ کے جو بندہ سیلفیاں کھینچتا ہے اسے حسین راضی ہوں گے؟ تیرے گھر کسی ایک جوان کا جنازہ ہو اور تیرا کوئی تلق والا آ کے اس مرے ہوئے جوان کے ساتھ سیلفی لے، کیا گزرے گی تیرے دل؟ کیا شبیہات کے اندر معصومین نہیں ہوتے؟ بولیں تو کیا ان کا احترام ہم پہ واجب نہیں؟ کوئی ماتم کا مذاق بنا رہا ہے، غلط پیغام جاتا ہے شیعت کے بارے میں۔ لوگ ہمیں یونیورسٹی کالجز میں ٹیگ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ شیعہ ہیں۔ خدا را سوشل میڈیا کی نظر نہ کرو حسین کی عزاداری کو، اگر نصیب ہو گئی ہے تو اس کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ تمہیں کیا پتا کہ سزاداری کو بچانے کے لیے بہن 11 محرم کو ایسے گزری تھی جیسے لگتی کچھ نہیں۔ کوفہ و شام کی ان گلیوں میں جانا پڑا علی کی بیٹی کو۔ ابھی میرا بھائی پڑھ رہا تھا کہ جناب سیدہ علی بادشاہ سے کہہ رہی تھی یا علی میرا جنازہ آدھی رات کو اٹھانا، اور یا علی دن کی سفیدی میں گھر میں نہ آنا۔ علی نے فرمایا کیوں سیدہ گھر میرا نہیں؟ فرمایا یا علی گھر تیرا ہے، میری زینب کو تجھ سے شرم آتی ہے۔ ابھی 5 سال کی عمر ہے، جب آپ گھر آتے ہیں تو میری چادر کے اندر لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے اماں بابا گھر آ گیا ہے، مجھے بابا سے شرم آتی ہے۔ اللہ درجات بلند کرے صابر شاہ صاحب بیل والے کے، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے جہان میں حسین جیسا بھائی کوئی نہیں، زینب جیسی بہن کوئی نہیں، جتنے حوصلے والی اللہ نے حسین کو بہن دی ہے اتنے حوصلے والا اللہ نے کسی کو بھائی بھی نہیں دیا۔ اگلا لفظ سید پڑھتا تھا، بڑا دردناک لفظ ہے، وہ فرماتے تھے جہاں علی کے بیٹوں نے بھی نہیں جانا تھا وہاں علی کی بیٹیاں چلی گئیں، اور جہاں علی کی بیٹیوں کو قتل ہو جانا چاہیے تھا وہاں علی کے بیٹے سو گئے۔ جو عباس کے پہرے میں نہیں سوتی تھیں، جب اس زینب نے پہرا دیا ہے تو علی کے سارے بیٹے مطمئن ہو کے سو گئے۔ کوفہ و شام کے بازاروں سے گزاری گئیں علی کی بیٹیاں۔ بس قریب سے ایک لفظ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سارے رستے اکبر کے بارات کے زیور اتنے تنگ تھے کہ جب سجاد کمر سیدھی کرتا تھا تو باقر کی تلیاں زمین سے اٹھ جاتی تھیں۔ جب علی کی زینب اپنی کمر سیدھی کرتی تھی تو آواز آتی تھی پھوپھی جھک جا میری گردن کی رسی تنگ ہو گئی ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح خرچہ کیا ہوا ہے علی کی بیٹیوں کا۔ آئے تو سارے رونے ہی ہو یار، ہائے کر لینا۔ شام کے بازار کے باہر آپ سنتے رہتے ہیں 15 اذان جعفر شاہ جی علی کی بیٹی نے سنی۔ کوئی شریف 1 گھنٹہ اس گرمی میں کھڑا ہو جائے نا تو اس کا دل گھبرا جاتا ہے، اور وہ علی کی شریف بیٹیاں
ایک رسی میں قید تھی، 15 اذانیں، 3 دن علی کی بیٹی کھڑی رہی۔ جب بازار شام کھلا ہے نا اور دوبارہ سیدانیوں کو ایک رسی میں بند کیا گیا، ایک مرثیہ ایرانی عالم نے پڑھا ہے اور پاکستان کے جید علماء نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، چھوٹی بی بی جناب سکینہ کا جب باپ کا سر ملا تھا نا تو بی بی نے ایک دکھ اپنے بابا کو بتایا تھا جو ممبروں سے نہیں پڑھا جاتا۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ جناب سکینہ کی رسیاں نہیں کھولی گئی۔ اس کی کچھ وجوہات علماء پاکستان نے بیان کی ہیں کہ اگر رسیاں کھلتی تو بی بی ایسے، یہ 7ویں امام کی روایت ہے، ایسے پامال ہو جاتی جیسے شہزادہ قاسم پامال ہوئے تھے۔ لیکن یہ رسیاں بی بی کے زخموں میں گئی کیسے؟ یہ بی بی نے خود اپنے مرثیے میں جب باپ کا سر ملائے نا تو باپ کے زخمی سر پہ منہ رکھ کے کہہ رہی تھی، بابا بابا میں تجھے اپنے کون سے دکھ بتاؤں بابا، کوفہ سے شام کے درمیان جب میں اونٹ سے گرتی تھی ظالم مجھے تماچے مارتا تھا بابا، پھر ان کو کوئی ایسا کام سوچا جس کی وجہ سے میرا سجاد تڑپتا رہا بابا، انہوں نے ایک علیحدہ اونٹ منگوایا، اس اونٹ پہ مجھے لٹا کے انہوں نے مجھے اونٹ کی پشت کے ساتھ باندھا، ہے کوئی عزادار جو ہائے کرے گا؟ بی بی کہہ رہی ہے بابا اس رسی کا ایک سرا میری گردن میں تھا، ایک اونٹ کے پاؤں میں تھا بابا، پھر جتنے قدم اونٹ اٹھاتا تھا رسی اتنی زیادہ میری گردن میں پیوست ہو جاتی تھی۔ جب اونٹوں سے اتری ہے سکینہ پھر عزاداروں دوبارہ تو سوار نہیں ہوئی نا، رسی ابھی گردن میں تھی، زخموں کے منہ بند ہو گئے۔ یہ قافلہ چلتا 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 سوق حمیدیہ میں آیا۔ ایک بی بی کی کنیز ہے جسے سیدہ زینب قرآن پڑھاتی تھی، نام ہے ام حبیبہ۔ عزاداروں ام حبیبہ کی چھوٹی بیٹی ہے جو بازار میں قیدیوں کو دیکھ رہی ہے، چھت پہ ام حبیبہ کھڑی ہے، اپنی سہیلیوں کو کہہ رہی ہے تم دیکھو مجھے میری بی بی نے کہا تھا اگر بازار میں قیدی آ جائیں ان کا تماشا نہ دیکھنا، میں علی کی بیٹی سے قرآن پڑھتی رہی ہوں، مجھے میری بی بی نے منع کیا ہے۔ عزاداروں جیسے ہی ام حبیبہ کی بیٹی نے دیکھا نا یہ چھوٹی سی زخمی قیدن جس کے کان بھی پھٹے ہیں، جس کے گردن میں بھی لہو ہے، جس کے کپڑوں کے اوپر بھی، جس کے کپڑوں کا دامن آگ سے جلا ہوا ہے، خون کے مٹی کے ذرات ہیں۔ عزاداروں اس نے جیسے بی بی کی حالت دیکھی نا بڑی پریشان ہوئی، واپس آگے کہتی ہے اماں مجھے لگتا ہے وہ چھوٹی قیدن بڑی پیاسی ہے، اماں مجھے ایک جام پانی کا دیں میں اس سے دعا منگواتی ہوں۔ ماں نے کہا میری بھی ایک دعا منگوانا، اللہ قیدیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ سنو گے کیا دعا منگوائی ہے؟ عزاداروں سکینہ پاس آ کے کہتی ہے چھوٹی قیدن، یہ ام حبیبہ کی بیٹی پاس آ کے کہتی ہے چھوٹی قیدن یہ پانی پی، مجھے لگتا ہے تو بڑی پیاسی ہے، تجھے بڑے عرصے سے کسی نے پانی نہیں پلایا۔ عزاداروں بی بی رو کے کہتی ہے جب سے چچا عباس گئے ہیں مجھے پانی اچھا نہیں لگتا، مجھے پیاس نہیں لگتی۔ آواز آئی بی بی یہ پانی پی لیں اور میرے لیے دعا فرما دیں۔ فرمایا اماں زینب اجازت ہے میں پانی لے کے پی لوں؟ آواز آئی سکینہ دعا پہلے پانی بعد میں، ہم مدینے والے سید ہیں۔ عزاداروں بی بی کہتی ہے دعا بتا، بچی کہتی ہے دعا مانگ جیسے تو اجڑی ہے ویسے میں نہ اجڑوں۔ سکینہ کی آواز آئی میرا اللہ جیسے حسین کی بہنیں بیٹیاں اجڑی ہیں کسی شریف کی بیٹیاں ایسے نہ اجڑے۔ عزاداروں ہے کوئی ماتم کرنے والا؟ دوسری دعا رو کی کہتی ہے میری اماں کہہ رہی ہے دعا مانگ اللہ مجھے مدینے لے جائے۔ فضا کی آواز آئی بچی تیری ماں مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ آواز آئی میں اور تو کچھ نہیں جانتی، میری اماں کے مرشد مدینے رہتے ہیں۔ عزاداروں بی بی کی آواز آئی ان مرشدوں کے نام جانتی ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے مجھے نام نہیں آتے، رک میں اماں سے پوچھتی ہوں۔ بازار میں کھڑے ہو کے کہتی ہے اماں یہ قیدن پوچھتی ہے تیری مرشد زادیوں کے نام کیا ہیں؟ ام حبیبہ کہتی ہے بیٹی واپس آ جا، ہمیں ان کی دعا نہیں چاہیے، کجا یہ شرابی بازار، کجا میری بیویوں کے نام۔ اس وقت فضا کی آواز آئی ام حبیبہ یہ زینب ہے، یہ سکینہ ہے، وہ گھوڑے کی گردن میں عباس ہے، حسین مارا گیا، ہم رسیاں پہن کے کبھی اس بازار۔